وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 48 آیت پڑھ لی ہیں. آج 49 اور آیت نمبر 50 پڑھیں گے. اور اذ جب نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں من سے آل فرعون یسومون وہ دیتے کم تمہیں سوء سخت العذابی عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے ابناء بیٹے کم تمہارے اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے نساء عورتیں کم تمہاری اور فی میں ذالکم اس میں بلاء آزمائش تھی من سے رب کم تمہارے عظیم بہت بڑی. اور اذ جب نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں من سے آل فرعون یسومون وہ دیتے تھے کم تمہیں سوء سخت العذاب عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے ابناء بیٹے کم تمہارے اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے نساء عورتیں کم تمہاری اور فی میں ذالکم اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من سے رب کم تمہارا عظیم بہت بڑی. اور اذ جب فرقنا ہم نے فرق ڈال دیا نہ ہم نے یا فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر پھر انجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے. اور اذ جب فرقنا ہم نے فرق ڈال دیا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر سمندر پھر انجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا آل فرعون اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون سے یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وفی ذالکم اور اس عمل میں بلاء من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی عظیم بہت بڑی. اور اس میں بیٹوں کو ذبح کرنے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ
پھر تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام تر پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے بھی اسی آیت میں یہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے اگلی آیت میں کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور اسی طرح دیگر پیروکار بھی تھے۔ قرآن میں آل متبعین، سارے کے سارے جو پیروکار تھے فرعون کے، اس معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آل فرعون۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ مزید بھی دیگر آیات کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر پڑھیں گے۔ تو آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار، اس کے وزیر مشیر جتنے بھی تھے، جتنے اس کے ساتھ تھے، مسلمانوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنہوں نے اعلان کر دیا تھا دعویٰ بولنے کا، جنگ کا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو بنی اسرائیل کو بھی، تو ان کے پیچھے جو آئے تھے وہ سبھی کے سبھی جو اس کے ساتھ تھے، وہ خواہ فوج والے تھے، وزیر مشیر تھے، گھر والے تھے، خود تھا، سبھی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ کیا عذاب دیتے تھے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آزمائش کیوں نہیں ہے کہ اور یہ ایک بہت سخت ترین عذاب بھی ہے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے اندر کیا کیا ان کی سوچ ہو سکتی ہے، کس کس طرح کی؟ سب سے پہلی تو یہ کہ ان کی نسل کشی ہے، یہ کہ یہ بڑھے نہ، صرف جتنے ہیں اور اتنے ہی رہیں، اور عورتوں کو چھوڑ دینا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ظاہر سی بات ہے، انسان کو، ہر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے لیے ان عورتوں کو چھوڑ دیتے، مردوں کو ختم کر دیتے، بچوں کو مار دیتے صرف نسل کشی کے لیے، اور عورتوں کو اپنے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ سمندر کا یہ پھاڑنا، اس میں سے رستہ جو ہے وہ بنا دینا، یہ ایک معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سید موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دکھلایا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ شعراء کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ سمندر کا جو ہے وہ مد و جزر نہیں تھا، کہ سمندر کے اندر کبھی بھی ایسا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں آیا۔ بہرحال سر سید احمد خان اور دیگر جو منکرین معجزات ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے اس معجزے کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان کی ایک کتاب ہے، ان کے اندر انہوں نے شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام پر آنے والے تمام انبیاء اور ان کے معجزات کا سرے سے انکار کیا، اور انہیں اپنی عقلی جو ہے وہ دلیلیں پیش کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، صرف کس لیے؟ امت کے نشانی مانگنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے کوئی ایسا معجزہ کر دیتے ہیں جس کی کہ
کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر عصا مارا تو وہ سمندر کے اندر 12 رستے جو ہے وہ نکل پڑے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے. تو یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی. اب وہ سب جو احسانات کیے اللہ رب العزت نے، وہ سب جو معجزات دکھائے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم انکار کرو، اس کے بعد بھی اگر تم نافرمانی کرو، اس کے بعد بھی تم اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آؤ، اس کے بعد بھی تم نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آؤ، تو پھر حشر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہے، سبھی نے آنے کی خبر دی ہے. تو اب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے. اب ان پر کتنے انعامات اللہ رب العزت نے کیے ہیں، یہ بھی ان انعامات میں سے ایک ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور آل فرعون کے اس ظلم اور تشدد سے نکالا جس کے اندر وہ مبتلا تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو ذبح کرتے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے. اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ان کے ظلم سے نکالا. کیسے نکالا؟ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے احسان کیا اور معجزہ دکھلایا، سمندر میں سے رستہ بنا کر انہیں نکال دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے. اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کوئی انسان جو ہے وہ ایمان نہ لے کر آئے تو یہ اس کی بدقسمتی اور بد نصیبی ہی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.